بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُنْصَبُ بِعَامِلٍ مُضْمَرٍ وَعَلَى صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر بشیش۔ مفعول فی کی بحث چل رہی ہے، منصوبات میں سے کس کی؟ مفعول فی کی بحث چل رہی ہے۔ تو مفعول فی جو ہے نا اس کے منصوب ہونے کی شرط ہے تقدیر فی۔ فی ملفوظ ہو تو جار مجرور ہوگا، فی وہاں بانی نہیں سکتی، تو پھر وہ مفعول فی نے دو شرطیں ہیں، فی لفظاً نہ ہو اور تقدیراً ہو، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ ظرف زمان سارے کے سارے مبہم ہوں محدود ہوں وہ کیا کرتے ہیں؟ تقدیر فی کو قبول کرتے ہیں، لیکن ظرف مکان جو مبہم ہیں وہ تو تقدیر فی کو قبول کرتے ہیں، اور جو ظرف مکان محدود ہیں وہ تقدیر فی کو قبول نہیں کرتے، وہاں فی کا اظہار واجب ہے، وہاں فی کا اظہار واجب ہے۔ سمجھ آ رہی ہو؟ اے شاباش جی۔ تو آگے وضاحت کی تھی کہ وہ ظرف مکان مبہم کون ہے؟ جہت ست ہیں، اور کچھ کو ان پر حمل کیا تھا، کچھ کو ان پر حمل کیا، بعض کو ابہام کی وجہ سے، بعض کو کثرت استعمال کی وجہ سے ان پر کیا کیا؟ حمل کیا۔ اور وہ اسم جو دخلتوں کے بعد آئے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی منصوب ہوتا ہے، مفعول فی منصوب ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مفعول فی منصوب ہوتا ہے جی، خواہ کوئی بھی ہو۔ اب آج کا سبق توجہ کرنا کہ قرینے پائے جائے نا، قرینے تو عامل کا حذف کرنا جائز ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر قرینہ پایا جائے، کیا؟ اگر قرینہ پایا جائے تو مفعول فی کے عامل کو، نسب دینے والے کو حذف کرنا جائز ہے، اور مفعول فی منصوب ہوگا۔ کیا کہ جی؟ اگر قرینہ موجود ہو تو مفعول فی کے عامل کو حذف کرنا جائز ہے، اور مفعول فی منصوب ہوگا۔ پھر ایک بار اگر قرینہ موجود ہو تو مفعول فی کے عامل کو حذف کرنا جائز ہے اور مفعول فی منصوب ہوگا، مفعول فی منصوب ہوگا۔ سمجھی گل؟ جی۔ بین استور مثال لکھی ہوں، پڑھ بلا کہ کسی نے کیا کہا؟ متا سرتا، متا سرتو کب سیر کروں میں؟ کب سیر کروں میں؟ انہیں پوچھا انکل جی میں سیر کیڑے دن کرا؟ متا سرتو، او سرتا ہوئے، سر تو جڑا بڑا بن جائے گا، میں کب سیر کروں، میں کب سیر کروں، یا متا سرتا تو نے کب سیر کی، جڑا مرضی بناؤ۔ جواب وے سر تو یوم الجمعہ، سیر کی میں نے جمعے کے دن۔ سمجھ آئیے جی؟ اگر اس نے سوال پوچھا متا سرتا، کب سیر کی تو نے، تو اس نے کہا سر تو یوم الجمعہ، چونکہ سوال میں قرینہ موجود ہے کون؟ متا سرتا، تو نے کب سیر کی، تو جواب بھی تو سیر کا ہی ہونا ہے، اس لیے صرف یوم الجمعہ بول دے تو یہ جائز ہے، لیکن پڑھنا ہے اس کو منصوب ہے کس طرح؟ یوم الجمعہ، اور اس کا عامل مقدم محذوف ہے کون؟ سر تو۔ ہاں جی، مثال اگر کسی شخص نے سوال کیا متا سرتا کہ کب سیر کی تو نے، سیر کب کی جی، تو اس کے جواب میں اس نے جواب دیا کہ جواب دینا تھا نا، سر تو یوم الجمعہ، تو چونکہ سوال میں قرینہ موجود ہے متا سرتا، تو اس نے جواب میں کہہ دیا یوم الجمعہ، یعنی سر تو یوم الجمعہ، تو قرینہ موجود ہے، لہذا مفعول فی منصوب ہے، اور اس کا عامل جو ہے وہ مضمر ہے، اور منصوب ہوتا ہے مفعول فی،
فی عامل مضمر کے ساتھ عامل مضمر کے ساتھ اور جوازن جی اور منصوب ہوتا ہے مفعول فی عامل مضمر کے ساتھ جی اور منصوب ہوتا ہے مفعول فی عامل مضمر کے ساتھ ان کے پر وعلی شریطۃ التفسیر مفعول فی جو ہے جی مفعول بہی کون مفعول بھی وہ معوض میرا عامل ہو علی شریطہ تفسیر جی شریطتی تفسیر کے وہ مفعول بہی کے جس کے عامل کو مقدر کیا گیا اس شرط پر کہ اس کی بعد میں تفسیر آ رہی اسی طرح جی یہی بات اگر مفعول فی میں بھی پائی جائے جی کس میں مفعول فی میں بھی پائی جائے تو وہاں بھی اس کا عامل محذوف ہوتا ہے جی حاشیے پر وہ ساری صورتیں لکھی ہیں جی نصب مختار رفع جائز رفع مختار نصب جائز دونوں چیزیں برابر پیچھے آئی ہیں نا 5-6 صورتیں وہ جلے دوجی کتاب پڑھو گے سارے مثال آ رہے ہیں دوبارہ گا لیا جن شلارت کرنا ہوا ہاں جی کیا آکھے جی جس طرح بھئی علا شریطہ و ینصابو علا شریطہ تفسیر کہ اگر شریطہ تفسیر ہو کیا ہو کیا مطلب ہے کہ مفعول ایک اسم ہے یعنی ظرف زمان یا مکان ایک اسم ہے جس کے بعد فعل ہے یا شبہ فعل ہے جو اس سے اراز کر کے عمل کر رہا ہے اس کی ضمیر میں یا اس کے متعلق میں اگر اس کو یا اس کے مناسب کو مسلط کریں تو اس کو نصب دے دے تو یہ ہے مفعول فی اس کو بھی منصوب پڑھیں اس کو باقی تفصیل وہی ہے جو مفعول بہی میں آئی ہے کہ صرف نصب ہی نہیں ہوتی بہت ساری صورتیں ہے کہ کوئی نہیں گزر گیا وہی ساری صورتیں یہاں بھی جائز ہیں تو مفعول فی جو ہے نا ما از میرا عامل ہو علی شریطہ تفسیر صرف مفعول بہی نہیں ہوتا بلکہ مفعول فی بھی ہوتا ہے صرف مفعول بھی نہیں ہوتا بلکہ مفعول فی بھی ہوتا یعنی اس پر بھی یہ ساری تعریف سچی آ جائے کہ وہ عمل کر رہا ہے ایک اسم ہے اسم سے مراد کون ظرف زمان مکان کیونکہ انہیں مفعول فی بننا ہے اور تو بن نہیں سکتا اس کے بعد فعل ہے شبہ فعل ہے جو اس کی ضمیر میں یا اس کے متعلق میں مشغول ہے اور اس سے اراز کرنے والا ہے تے اگر اس کو یا اس کے مناسب کو مسلط کریں تو وہ کیا کرے گا اس کو نصب دے دے گا تو اس صورت میں بھی اس کا عامل حذف ہے وجوبی طور پر اب پڑھنا کیا ہے وہی تفصیل ہے جو مفعول بہی میں گزری وہ سمجھ آئی جی آشیے تے ساری مثالاں لکھیاں نے آکھے صافیے وچ آ رہی نے تے اوتھے رل کے حل کر دے ہیں جی ظاہر تساں پڑھ لیا مسئلہ کہ کوئی نہیں پڑھ لیا مفعول فی والا تو ان دی مدد نال کچھ کر سکتے ہو کہ نہیں ہاں کریا جی کوئی جی چلو اور منصوب ہوتا ہے مفعول فی اور منصوب ہوتا ہے مفعول فی تفسیر کی شرط پر تفسیر کی شرط پر اور منصوب ہوتا ہے مفعول فی تفسیر کی شرط پر اور منصوب ہوتا ہے مفعول فی تفسیر کی شرط پر اگے جی مفعول لہ ہوا ما فعل لاجلہ فعل مذکور چلو منصوبات میں سے چوتھا کون منصوبات میں سے چوتھا اور مفاعیل میں سے بھی چوتھا مفعول کتنے پنجواں رہ گیا مفعول ما تو اس کا نام ہے المفعول لہو کیا نام ہے اس کا نام ہے المفعول لہو وہ شے کہ فعل کیا گیا اس کے لیے وہ شے کہ فعل کیا گیا اس کے لیے تو لہو کا مرجع ہے لہو کا الموصولہ اور لہو نائب فعل ہے مفعول کا پیچھے ترکیب بار بار دستا آ رہے ہیں وہ یہ وہ شے کہ فعل کیا گیا اس کے لیے ایمان ہے دا کندہ المفعول لہو دا لہو دا ہن تعریف سمجھو اور بچ لکھا ہے نکا جا اسمن ہوا اسم ما لکھا ہے نکا جا کون لکھا ہے وہ بنتھلے لکھے چلو توجہ بار بار سمجھائیے گل ہن تعریف سمجھو مفعول لہو نام ہوتا ہے ما اس شے کا کہ فعلا کہ کیا گیا ہے لأجل ہی اس شے کے لیے کون کیا گیا ہے فعل جو پہلے مذکور ہے مفعول لہو
नाम होता है उस शय का कि किया गया है उसके लिए फेल मज़कूर। जी। जी मफूल लहू नाम होता है उस शय का कि किया गया है उसके लिए फेल फिर मज़कूर। तारीफ कर। मफूल लहू नाम होता है उस शय का कि किया गया है उसके लिए फेल मज़कूर। फिर मफूल लहू नाम होता है उस शय का कि किया गया है होता है या नाम है यार? नाम है उस शय का कि किया गया है वो उस शय के लिए ले अजले ही, फेल मज़कूर। उस शय के लिए किया गया कौन? फेल मज़कूर। ऐशा बस है। मफूल लहू मफूल लहू होवा वो कौन वो? मफूल लहू नाम है नाम है उस शय का उस शय का कि किया गया है कि किया गया है उसके लिए उसके लिए फेल मज़कूर। फेल मज़कूर। तो बाकी लिखे फेल दे नाल, यहाँ भी फेल से मुराद हदस, जी। फेल लुग़वी कौन? फेल लुग़वी। फेल इस्तिलाही नहीं, ताकि इसम फ़ाइल मफ़ूल मस्दर को शामिल हो जाए। जी मफूल लहू फेल इस्तिलाही केड़ा हुंदा है? जिहड़ी तारीफ हुंदी पूरा बे, ते फेल लुग़वी केड़ा है? मस्दर। ते हर फेल विच मस्दर हुंदी है कि नहीं? ते इसम फ़ाइल च मस्दर है, मफ़ूल च मस्दर खुद मस्दर है, माजी मुज़ारे च मस्दर है वे। ए फेल लुग़वी सारियां विच है जी। मस्दर कोलों जिन्नियां शैयां मुश्तक ने उन्हां सारियां विच मस्दर है, ते मस्दर नूं की आंदे ने? फेल लुग़वी हदस। जी मफूल लहू वो नाम है उस शय का कि किया गया है उसके लिए फेल मज़कूर। मफऊल लहू वो नाम होता है उस शय का कि किया गया है उसके लिए फेल मज़कूर। अगे जी मिसलु दरब्तुहु तादीबन वक़अतु अनिल हर्बी जुबनन। बस तवज्जो, मिसालें दी हैं दो, दैतुना विच भी गल समझी सी ते फिर आ रही है। पहली मिसाल मुताबिकी दरब तो ज़ैदन तादीबन में जो तादीबन है ये मफूल लहू है। जी। ये मफूल लहू है क्योंकि तादीबन नाम है उस शय का जिसके लिए फेल मज़कूर ज़रब किया गया है। मारा मैंने जैद को अदब सिखाने के लिए, मारा मैंने ज़ैद को अदब सिखाने के लिए। पहले हसी ते ताम मारिया या कोई नहीं सी? कोई नहीं। कोई नहीं सी। तो यहाँ फेल मज़कूर किया गया है ताकि ये मफूल हासिल हो जाए, ताकि ये मफूल हासिल हो ये हासिल हो जाए, अदम से वजूद में आ जाए। हाँ जी क्या कहे जी? पहली मिसाल, पहली मिसाल दरब्तु ज़ैदन तादीबन के मारा मैंने जैद को अदब सिखाने के लिए। ओ के लिए वाला माना करीदा है, और जिवें मफूल फी दे विच फी वाला माना करीदा है, मफूल भी विच को इन दे विच माना करीदा है के लिए। जी यहाँ पर तादीबन जो है ये मफूल लाहू है, क्योंकि फेल मज़कूर इसलिए किया गया है इसलिए कि मुतकल्लिम कह रहे हैं मैंने जैद को मारा है ताकि उसको क्या आ जाए? उसको अदब आ जाए। दूसरी मिसाल वक़अतु अनिल हर्ब जुबनन, और बैठा मैं जंग से वास्ते बुज़दिली के। जी। अब यहाँ जुबनन मफूल लहू है, जुबनन मफूल लहू है। फेल मज़कूर जो है ना कूद बैठना, वो इसके लिए किया गया है, इसके लिए किया गया। तो यहाँ लिए का मतलब है भी हजरत जुबना जी पहले सन तो उन्होंने दी वजह तो जनाब उन्हों दी हवा निकल गई तो बह गए जी, समझिए जी। तो यहाँ ये मफूल लहू है, फेल मज़कूर कऊद इसके लिए किया गया, यानी इसके लिए का मतलब है इसकी वजह से हुआ है। तादीबन के लिए मार है और जुबनन की वजह से कऊद है, यानी बुज़दिली हासिल करने के लिए नहीं बैठा, बल्कि बुज़दिली है ये सबब बनी है बैठने के लिए। जी दूसरी मिसाल कातु अनिल हरबी जुबनन, यहाँ पे जुबनन मफूल लहू है इसलिए कि इसकी वजह से फेल मज़कूर जो है वो किया गया है। समझिए आप जी, इसकी वजह से किया गया। ये पहले थी तो दो मिसालें दी, अलामा ने और खाशिया नंबर नजर आ रही। जी।
دو مثالیں لائے ہیں جبکہ مثال ایک کافی ہوتی ہے. سوال ہے دو مثالیں کیوں لائے ہیں جبکہ ایک مثال کافی ہوتی ہے. تو اس کا جواب ہے کہ ما فعل لاجلہ فعل مذکور جڑا ہوندا ہے نا جی کہ وہ شے جی جس کے لیے فعل مذکور کیا گیا ہے وہ شے دو قسم کی ہوتی ہے. جی. وہ شاید دو قسم کی ایک ہوتی مونگ پھلی تے گریبڑیاں وہ شے دو قسم کی ہے. جی. سمجھیا؟ جی ایک ہوتی ہے علت غائیہ، جی. ایک ہوتی ہے علت مؤثرہ، ایک ہوتی ہے علت غائیہ، ایک ہوتی ہے علت او مفعول لہو مذکورہ فعل دی علت ہونا ہو چاچا، مفعول لہو مذکورہ فعل دی علت ہے، لیکن علتیں دو ہوتی ہیں، علت غائب، غائب علت علت مؤثرہ. علت غائب وہ ہوتی ہے کہ فعل پہلے ہوگا وہ حضرت بعد میں وجود میں آئیں گے. جی. علت مؤثرہ یہ ہوتی ہے کہ علت پہلے ہے، اس وجہ سے فعل. اس وجہ سے وہ فعل مذکور ہوا. سمجھے؟ جی. تو یہی علت غائی اور علت مؤثرہ. علت غائی غایت جی کہ فعل پہلے تو مفعول لہو بعد میں، علت مؤثرہ مفعول لہو پہلے اس کی وجہ سے فعل ہوا. اس لیے کیا کیے دو مثالیں دی ہیں. پس اول مثال ہے کہ تادیب علت غائی ہے ضرب کے لیے، غرض ہے ضرب کی. جی سمجھ آئی نا جی. کہ ضرب جو ہے نا جی. وہ اس کے لیے کی گئی ہے کہ کٹیے تاکہ ان کو سمجھ آ جائے. جی. آخر دن تین پتر چھتر پھرن والے نے جی. جی اور دوسری مثال ہے اس لیے کہ جبن کیا ہے علت مؤثرہ ہے کس کے لیے؟ قعود کے لیے. بیٹھا تاں جو پہلے کی سی بزدلی ہے. بزدلی ہے. چلو جی اگے مانا ہو گیا کہ نہیں؟ جیسے جیسے ضربتہ تعذیباً ضربتہ تعذیباً اور قاطع عن الحرب جبناً اور قاطع عن الحرب جبناً. جیسے ضربتہ تعذیباً اور قاطع عن الحرب جبناً. جیسے ضربتہ تعذیباً اور قاطع عن الحرب جبناً. دو مثالاں دی کو وجہ سمجھ آئی. جی ایک علت مفعول لہو جڑا ہوندا ہے نا مفعول لہو دو قسم ہوندا ہے. جی. ایک ہوندا ہے علت غائی، ایک ہوندا ہے علت مؤثرہ. کدے تا یہ ہوندا ہے کہ فعل پہلے کیونکہ علت غائی جڑی نا علت غائی تصور میں پہلے ہوتی ہے خارج میں بعد میں ہوتی ہے. جی. علت غائی تصور میں پہلے ہوتی ہے تصور خارج میں. خارج میں بعد. او ادب سکھانے دے جڑا خیال ہے تو دماغ وچ پہلو آیا تو تا انہوں پھینٹی لائی نا. تو اب خارج میں وہ پھینٹی کے بعد وجود میں آئے گی کہ وہ ادب نہ رہے گا. جی سمجھیو؟ علت غائی تصور میں پہلے ہوتی ہے خارج میں فعل کے بعد ہوتی ہے. جی. علت مؤثرہ پہلے ہوتی ہے خارج میں اور وہ سبب بنتی ہے فعل کا. جی چل شابہ. خلاف للزجاج فإنه عنده مصدر. مصدر. یہ جو زجاج نحوی ہے نا کون زجاج وہ کہتا ہے کہ مفعول لہو ہے ہی کوئی نہیں. جی. مفعول لہو ہے ہی کوئی. مفعول چار ہی ہوندے نے، مفعول لہو سرے سے ہے ہی نہیں. جتنے بھی تم مفعول لہو بناتے ہو یہ سارے مصدریں ہوتی ہیں. یہ سارے مصدریں ہوتی ہیں اور مفعول مطلق بنتی ہیں. کیا بنتی ہیں؟ مفعول مطلق. یا فعل مقدر ہوتا ہے ان کا یا بغیر لفظ مان لیں گے. کیا مان لیں گے؟ بغیر لفظ مان لیں. بھئی مفعول مطلق دا لفظ ہو رہے تھے فعل دا ہو رہے تھے ہو گیا بغیر لفظ ہو جی میں جلستو قعوداً. تو یا یہ ہے کہ ان کا فعل مقدر ہوتا ہے مفعول لہو ہے ہی کوئی نہیں بلکہ یہ سارے کیا ہوتے ہیں مفعول مطلق ہوتے ہیں. یہ زجاج ناوی نے یہ کہا. کیا کہ جی اس مسئلے میں زجاج نحوی نے یہ کہا ہے کہ کا خلاف ہے جمہوروں کے ساتھ. وہ مفعول لہو کا انکار کرتے ہیں. مفعول لہو ہے ہی کوئی نہیں بلکہ جتنے بھی تم مفعول لہو بناتے ہو یہ مصدر ہے، یہ ساری مصدریں ہیں اور مفعول مطلق ہیں. کیا ہیں یہ؟ مفعول مطلق مصدریں ہیں اور مفعول مطلق ہیں یہ سارے. سنے ہی او تم ایک یعنی تعذیب اور جبن نہیں ہے دو. جی.
مثالین مذکورین میں مفعول لہو ہیں، بنائے کہ نہیں؟ خلاف ہے واسطے کس کے؟ زجاج کیونکہ تادیب زجاج کے نزدیک ہمارے قول ضربت تادیبن میں یہ مصدر ہے من غیر لفظ الفعل، من غیر لفظ الفعل مصدر دا مطلب کی ہے؟ کہ مفعول مطلق ہے ایو یا آخنا ہے نا، مصدر دا کی مطلب ہے؟ جی مفعول مطلق، اچھی بول مفعول بھی مطلق، یہ مصدر ہے یعنی مفعول مطلق اے مفعول مطلق ہے جی۔ گویا کہ قائل نے یوں کہا ضربتہ ضربن جی جی کی ضربتہ ضربا وَأَدَّبْتُهُ تَأْدِيبًا، اے لمبا جملہ ہے جی تے کٹھا کر دیتا ضربتہ تادیباً، ضربتہ تعدیبا، گویا کہ اصل دو جملے سن، میں نے مارا اس کو مارنا اور ادب سکھایا میں نے اس کو ادب سکھانا، ان کی بن گیا تادیباً، مفعول مطلق سمجھائیے جی۔ لیکن یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ جو زجاج کی بات ہے یہ ضعیف ہے، کیا ہے؟ ضعیف اس لیے کہ یہ جو ہے نا ضربتہ تادیباً عربوں کے ہاں یہاں علت والا معنی سمجھا جاتا ہے، کس کا؟ علت والا معنی سمجھو، کہ یہ مار کی علت اور سبب کیا ہے؟ ادب سکھانا۔ اور جو زجاج کہتا ہے اس میں تو یہ مفعول مطلق بن گیا ہے، تو مفعول مطلق تو علت نہیں نہیں ہوتا، مفعول مطلق تو علت نہیں ہوتا، اس لیے اب اس کے ان کے مطابق تو پھر علیت والا معنی ختم ہو گیا، حالانکہ غلط ہے کہ عرب سارے ضربتہ تادیباً میں علت والا معنی لیتے، اور قعدت عن الحرب جبناً میں علت والا معنی سمجھتے ہیں۔ زجاج کے نزدیک تو علت والا معنی ختم ہو گیا، ختم ہو گیا جی کیونکہ مفعول مطلق بن گئے، اس لیے یہ مذہب ضعیف ہے۔ جی خلاف ہے خلاف ہے واسطے زجاج کے واسطے زجاج فَإِنَّهُ، کیونکہ کہ مفعول لہو مفعول له زجاج کے نزدیک زجاج کے نزدیک مفعول مطلق ہے مفعول مطلق ہے، اور مصدر ہے یعنی مفعول مطلق ہے جی۔ خلاف ہے واسطے زجاج کے، اس لیے کہ مفعول لہو زجاج کے نزدیک مفعول مطلق ہے، کیا ہے؟ ہے واسطے مفعول مطلق، خلاف ہے واسطے زجاج کے، کیونکہ مفعول لہو زجاج کے نزدیک مفعول مطلق ہے۔ ہاں جی اگے شرط نصبہ تقدیر اللام، بس توجہ جی، مفعول فی کے منصوب ہونے کی شرط تھی تقدیر فی، کیا؟ مفعول فی کے منصوب ہونے کی شرط تھی تقدیر فی، مفعول لہو کے منصوب ہونے کے لیے شرط ہے تقدیر لام، جی تقدیر لام، اور لمزر لے اور تائیں تا علت والا معنی بننا ہے، جی تو مفعول لہو منصوب تب ہوگا جی جب وہاں لام مقدر ہو، وہی دو صورتیں، لام ظاہر ہوئی للتادیب جی لل جبن، اب یہ جار مجرور، جی اب یہ جار میں اور اگر لام والا وہاں معنی ہی نہیں بن سکتا تو پھر وہ مفعول لہو ہے ہی نہیں ہے۔ ہاں جی کیا کہ جی مفعول لہو کے منصوب ہونے کی وہ مفعول لہو منصوب نہیں، منصوبات ہی نہیں بات چل رہی ہے، بلا ہوئے لہو کے منصوب ہونے کی شرط ہے تقدیر لام، یعنی لام ہو اور مقدر ہو، کیا ہو؟ لام ہو اور مقدر ہو، یعنی لام والا معنی ہو واسطے، او واسطے، یہ معنی وہاں بنے لیکن لام لفظوں میں نہ ہو، تب کیا ہوگا؟ تب مفعول لہو منصوب ہوگا، اگر لام ملفوظ ہو جی تو اب جار مجرور ہو، جار مجرور ہو جائے گا، للتادیب للضرب، اور اگر لام والا وہاں معنی بن ہی نہیں سکتا تو وہ مفعول لہو نہیں، مفعول بھی وغیرہ ہوگا، سمجھیے۔ تو مفعول لہو کے منصوب ہونے کی شرط کہ لام والا معنی وہاں بنے واسطے، لام لفظوں میں نہ ہو، لام لفظوں میں نہ ہو، اور شرط اور شرط مفعول لہو کے منصوب ہونے کی مفعول لہو کے منصوب ہونے کی تقدیر لام ہے، تقدیر لام ہے، اور شرط مفعول لہو کے منصوب ہونے کی تقدیر لام ہے، اور شرط مفعول لہو کے منصوب ہونے کی تقدیر لام ہے، کیا ہے؟ تقدیر لام، اور تم ویخ، یعنی شرط
مفعول لہو کی نصب کی، یہ کہ ہو لام کیا مقدرہ نہ کہ ملفوظہ، اس لیے کہ لام اگر ہوئی ملفوظہ تو البتہ مفعول لہو کیا بن جائے گا، پس نہیں ممکن نصب اس کے جر کے ہوتے ہوئے جی، اور اگر نہ ہو لام مقدرہ نہ لفظاں بچ تے نہ مانے ہے ہی کو نہیں، تو نہیں سمجھا جائے گا اس سے علیت والا معنی جو کہ شرط ہے مفعول لہو کی، جو کہ شرط ہے مفعول لہو کی، سمجھ آتی پئی ہے، تو مفعول لہو وہ ہوتا ہے وہاں علت والا معنی بنے اور لام لفظوں میں نہ ہو تب وہ مفعول لہو ہے، اگر لام ملفوظ ہے تو جار مجرور ہے، اگر علیت والا معنی ہی نہیں ہے تو وہ مفعول بھی وغیرہ ہوگا، مفعول لہو نہیں ہوگا جی، کیونکہ اس کی شرط ہے نا او فعلا لاجل ہی کی فعلا لاجلہ جی، وَإِنَّمَا يَجُوزُ حَذْفُهَا إِذَا كَانَ فِعْلًا لِفَاعِلِ الْفِعْلِ الْمُعَلَّلِ بِهِ وَمُقَارِنًا لَهُ فِي الْوُجُودِ۔ اے شاباش، پیشاں واپس ایک وریا، ضربت زیدن تادیباً، مارا میں نے زید کو ادب سکھانے کے لیے جی، اے جڑا ضرب تو فعل جی، ان دی علت کیڑی شے وے کیوں مارے ہیں، ادب سکھانا مثال نو ویکھ، مثال میں نہیں ویکھنا، جی، اس مثال نو ویکھنا، جو کچھ پڑھے انہوں بعد چ پڑھ دیں ہیں، ضرب تو ہو تادیباً میں مارا میں نے اس کو ادب سکھانے کے لیے، جی، یہ جو فعل ضرب تو ہے ضرب، جی، اس کی علت کون ہے، تادیباً تادیباً اس کی کیا ہے علت ہے، اے جڑا تو ہے جی، تو ہے فعل ضرب بھی یہ نہیں کیتا ہے جی، تے ادب بھی یہ نہیں سکھایا کہ کسی اور نے سکھایا ہے، یہ نہیں سکھایا ہے، اے جڑا تو ہے اے فعل جڑا ضرب ہے جی، جن دی علت کون ہے تادیباً تے جن دی علت بیان کریو نو عربی چ کی آندے نے معلل بے کی آندے نے، او جن دی علت بیان کریو کی ہوندا ہے، معلل بے ان دے وچ معلل بے کون ہے ضرب، ان دا فاعل کون ہے تے ادب تادیب دا فاعل کون ہے تے مارنے دے نال ہی انہوں ادب بھی آ گیا۔ مفعول فی کے بارے میں بتایا تھا، مفعول فی کے بارے میں بھائی مفعول فی دو قسم ہے، ظرف زمان اور ظرف مکان، تو تقدیر فی کتھے ہوندی تے کتھے نہیں ہوندی دسیا سی، جی دسیا کہا تھا کہ ظرف ظروف زمان سارے کس کو تقدیر فی کو قبول کرتے ہیں، خواہ مبہم ہو خواہ محدود ہو، اور ظرف مکان اگر مبہم ہے تو وہ تقدیر فی کو قبول کرتے ہیں، اگر محدود ہے تو وہاں فی ظاہر ہوتا ہے، یہ گل دسی ہے، ایتھے بھی تو دسنی ہے نا گل۔ علامہ فرماتے ہیں کہ لام کا یہاں یجوز و حذفہا کا مطلب ہے تقدیر لام کی، تقدیر نام تقدیر لام مفعول لہو کی جیڑی شے فعل مذکور دی علت بنے، جیڑی شے فعل مذکور دی علت بنے جی، ان دا لام کرنا ہے مقدر تے انہوں پڑھنا ہے منصوب، جیڑی شے مذکورہ فعل دی علت بنے ان دا لام کرنا ہے مقدر، انہوں پڑھنا ہے منصوب۔ یہ تقدیر لام جائز ہوتا ہے، تقدیر لام جائز ہوتا ہے کدوں جب کہ فعل معلل بے کا فاعل، فعل معلل بے کا فاعل اور مفعول لہو کا فاعل ایک ہو، جبکہ فعل معلل کا معلل بے کا فاعل اور مفعول لہو کا فاعل ایک ہو، ان آخنا 15 ماری جب فعل جب پہلے مثال سمجھائی 10 منٹ اس واسطے مولی فضیل کیونکہ کھانے چ گل پہ جاوے یار۔ تقدیر لام جائز ہے، تقدیر
جائز اور مفعول لہو کو منصوب پڑھنا ہے. جی شرط یہ ہے شرط یہ ہے کہ جب فعل معلل بے فعل معلل بے کا فاعل اور مفعول لہو کا فاعل ایک ہو. جب فعل معلل بے کا فاعل اور مفعول لہو کا فاعل اوے او جڑا مذکورہ فعل نہیں مولوی عبدالجلیل تو جب بول سارے سارے سمجھ کو نہیں تین تو سمجھ آتی پی نا کہ وہ جو مذکورہ فعل ہے اے تعدیباً ضرب دی علت ہے کہ کوئی نہیں تے جو بنان کو دی علت ہے کہ نہیں وہ کی بن گیا فعل معلل معلل بے یار بے علت بیان کی گئی اس کے ساتھ جی تو وہ کیا بن گیا معلل بے تو اس فعل دا کو فاعل ہونا ہے کہ نہیں تے جڑا وہ مفعول لہو ہے جی وہ بھی تے بھی انہیں اس واسطے کیتا ان دا بھی کو فاعل ہونا ہے کہ نہیں ہونا جی فعل معلل بے تے اور مفعول لہو کا فاعل ایک ہو. جی وہ پیچھے تعریف ٹور چلو یار بے وہ جو فعل مذکور نہیں ہے جی وہ اور جڑا بعد وچ مفعول لہو ہے اے دوویں ایک بندے دے کارنامے ہون جی دوویں ایک بندے کے کارنامے اور دوسری شرط و مقارنن لہو فی الوجود مفعول لہو فعل مذکور کا ساتھی بنے وجود میں ساتھی بنے وجود میں جدوں فعل پایا جائے نا ادوں مفعول لہو بھی پایا جائے جدوں فعل پایا جائے اور مفعول لہو بھی پایا جائے بھی اون دے پائے جانے دے نال متصل پایا جائے یا اس تو پہلے پایا جائے تعدیباً جوں ہی ڈنڈے لگدے گئے تے نال ہی ادب بھی آندا پیا تے ادھر جڑا ہے نا جبنن جڑا ہے نا بیٹھا تے نال ہی جبن بھی ہے گا تے پہلو بھی ہے گا جی توجہ کرو یار او لام مقدر ہونا ہے تے مفعول لہو نے منصوب ہونا ہے جی کہ مفعول لہو جو ہوتا ہے نا وہ فعل مذکور کی علت کے لیے لام والا معنی ہوتا ہے جی تو مفعول لہو کے منصوب ہونے کی شرط ہے کہ وہاں لام مقدر ہو یعنی لام ہو لیکن لفظوں میں نہ ہو علت والا معنی ہو لیکن لفظوں میں نہ ہو سمجھے ہی کیا ہو علت والا معنی ہو لیکن لفظوں میں نہ ہو لفظوں میں نہ ہو یہ اس کے منصوب ہونے کی شرط ہے اب آگے بتایا ہے کہ یہ کس جگہ لام محذوف ہوتا ہے وگرنہ جو بھی علت بڑھے نا کسی فعل کی اس پر اصل تو یہ ہے کہ لام ظاہر ہو لام ذکر ہو تاکہ پتہ چلے کہ یہ اس کی علت ہے لیکن لام مقدر کرنا ہے اور علت بھی بنانا ہے اس کے لیے یہ تب ٹھیک ہے جب کہ دو شرطیں پائی جائیں جب کہ دو شرطیں پائے جائیں ایک تو یہ ہے حضرت فعل صاحب ہی نہیں ہے کہ پہلے تے حضرت مفعول لہو اے دوواں دا فاعل ایک ہوے اور مفعول لہو جڑے حضرت ہری نے اے فعل ہوندا جائے تے نال ہی بھی وجود وچ آوندے جان جی لتر پیندے جان تے ادب بھی نال ہی آ جائے اے تے نہیں بھی کٹ کھا کے 5 منٹاں بعد پوری کھوانی ہن تو ادب آ گیا جی جویں لٹر ٹھکرے اوویں نال ہی ادب آ ایویں جڑا ہے نا او جبن جی پہلو بھی ہے گا سی تے بہنے دے نال بھی بزدلی اور عروج تے چلی گئی بزدلی اور عروج اے گل جی آ ہن جو کو آکھنا ہی تھا کی آکھے جی یہ تقدیر لام جائز ہے جب دو شرطیں پائی جائیں اے جملہ طالب علماں نوں کونے جے سمجھ آوندا بار بار اخبار ہیں فعل معلل بے کا فاعل اور مفعول لہو کا فاعل ایک ہو اور مفعول لہو وجود میں فعل کا مقارن مفعول لہو وجود میں فعل کا مقارن ہو سمجھ آئی جی اے کنی باری گل آوے گی کہ مفعول لہو کے منصوب ہونے کے لیے شرط ہے تقدیر لام تو تقدیر لام وہاں ہوتی ہے کہ جب فعل معلل بے اور مفعول لہو کا فاعل ایک ہو اور مفعول لہو فعل مذکور کا مقارن ہو سمجھی جی کیا ہو مقارن ہو اے اور جتھے کرے آوے گے نا کہ بھی مفعول لہو بنایا تے ہے منصوب تو اتھے سوال ہوئے گا دونوں کا فاعل ایک نہیں ہے تو یہ تو منصوب نہیں بننا چاہیے لام ظاہر ہونا چاہیے اگر دونوں کا فاعل ایک نہ ہو فاعل ایک نہ ہو تب بھی لام مقدر نہیں ہوتا لام ملفوظ ہوتا ہے مثالیں آ رہی ہیں یا فاعل تو ایک ہے لیکن مقارنت نہیں ہے فعل پہلے ہے مفعول لہو بعد میں تب بھی لام ظاہر ہوتا ہے
ਤਬ ਵੀ लाम जाहिर होता ਉਹ ਲਾਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਨਸੂਬ ਬਣਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਕੇ ਲਈ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਪੜੀਆਂ ਜੇ, ਇਹ ਜ਼ਰਬ ਦਾ ਫਾਇਲ ਹੈ ਤੋ ਜੀ। ਤੇ ਤਾਦੀਬ ਦਾ, तो ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੂਦ ਦਾ ਫਾਇਲ ਵੀ ਤੋ ਹੈ ਤੇ ਜੁਬਨ ਦਾ ਫਾਇਲ ਵੀ, ਬੁਜ਼ਦਲੀ ਵੀ ਦੋਂਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾस्ते लाम मुकद्दर है जी जी। और महज जायज़ है हज़फ लाम का, हज़फ लाम का ओ मुराद तकदीर लाम, ओ ते लिखे आशिए ते तकदीर लाम, जब के हो मफूल लहू, क्या हो फेल, ओ फेल लुग़वी, फेल मुअल्लल बे के फाइल का, फेल मुअल्लल बे के फाइल का, उसके फाइल का फेल हो तो फिर दोवां दा फाइल कौन बने एक, और दरा हाले के मुकारिन हो, हाले के मुकारिन हो, कौन फेल मज़कूर लहू, उस फेल के उस फेल के वजूद में। वजूद में। हाँ बिशाबा जी। और महज जायज़ है हज़फ उसका, किसका लाम का यार, हज़फ लाम तो का। हज़फ बजा तकदीर बोल यार। जी तकदीर लाम, जब के हो मफूल लहू, क्या हो फेल, फेल। किसका फेल मुअल्लल बे के फाइल का, यानी दोनों दा फाइल एक हो, किस दा मफूल लहू दा ते फेल मुअल्लल बे दा, और मुकारिन उस फेल के लिए वजूद में, और महज जायज़ है हज़फ उसका, वो फेल जो है ना वो मफूल लहू जी मुकारिन हो लहू उस फेल का, जी ए अदब जेड़ा है ज़रब दे मुकारिन होवे, जुबन कूद दे मुकारिन होवे वजूद विच, जी। जो यो फेल पाया जाए ते हजरत अली भी खारज च पाए जाना जी, जबकि हो ता लाम मुकद्दर, अगर इंज ना तो लाम मुकद्दर नहीं होना जी। जबकि हो मफ़ऊल लहू फेल मुअल्लल बे के फाइल का, उसके साथ जब के हो मफूल लहू फेल, जी फेल मुअल्लल बे के फाइल, और फेल मुअल्लल बे के फाइल का, फेल मुअल्लल बे के फाइल का, हाँ और मुकारिन हो उसके साथ पाए जाने में, वजूद में, ओ वजूद में, किस में वजूद में, हाँ। और वे कुछ लिखे ना फेलन, की लिखे फेल ते तले बैन सुर मिसाल लिखी है, जी एतराज है उससे कि जब के मफूल लहू ऐन हो फेल ना हो तो लाम मुकद्दर नहीं होगा, लाम जिक्र होगा। जे तो का सामान नहीं ठीक, जी। जे तो का लिस सामान है, क्योंकि सामान फेल नहीं है ऐन है। जी। ओ क्यों जी आया मैं तेरे पास घी के लिए, जी। तो यहाँ लाम मुकद्दर नहीं हो सकता चूंकि ये फेल नहीं है। सुनी जी अच्छा, दोनों का फाइल एक हो, बैनस्तूर मिसाल लिखी, कौन लिखी, दोनों का फाइल एक ना हो तो फिर भी लाम ज़ाहिर होगा। और देखो जे तो का आया मैं तेरे पास, ले मजी एक आया या इसलिए कि तू आया था मेरे पास, जी हुण जे तो दा फाइल ते तो जी ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਅਗਲਾ ਮਜੀ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਲ ਉਹ ਮੁਖਾਤਬ ਹੈ। ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਜੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਸੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਮਫੂਲ ਲਾਹੂ ਨਾ ਲਾਮ ਦਾ ਮਦਖੂਲ ਮਜੀ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਲ ਜੇ ਤੋਂ ਵਾਲਾ ਤੋ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ मजी आका ठीक नहीं बल्कि ले मजी लाम ज़ाहिर करना है। की करना है, लाम ज़ाहिर समझ आ रही जे जी। दो मिसाला हुण हाशिए ते वेखो ओ तो नजर आ रही जी। यानी तकदीर लाम या रखा गया मुज़र मुज़मर की जगह और ताबीर किया गया तकदीर से हज़फ के साथ तंबीह करने के लिए कि जारी करना इस्तिलाह का बेतला के किला लफ्ज़ैन। वैसे तो कल फ़र्क पड़ा सा जिना भी तकदीर और हज़फ में फ़र्क होता है, पर ऐसे कि नहीं और या सर बाकी होवे तो तकदीर है लफ्ज़ां विच, या सर ना होवे तो की है हज़फ है। ये ता हज़फ बोलिया भी दसना है वे कि लफ्ज़ एक दूजे ते बोले जाते हैं, क्योंकि जो गल पकाओ तो इत्थे लाम दा असर ते मौजूद है
ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਯਜੂਜ਼ ਉਹ ਤਕਦੀਰ ਉਹ ਹਾਂ ਆਖਣਾ ਸੀ ਹਜ਼ਫ ਉਹ ਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣੇ ਹੀ ਤੋ ਬਾਬਾ ਹਿੰਦੀ ਬਿਆਨਦਾ ਏ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਤਕਦੀਰ ਤੇ ਹਜ਼ਫ ਤਕਦੀਰ ਤੇ ਹਜ਼ਫ। ਹਜ਼ਫ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਵੀ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦਸੀ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਇਹ ਨਿਤਹਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁਮਾ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾਲ ਆਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਅੱਗੇ ਹੈ ਇਤਹਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁਮਾ کہ کو نہیں ہے گا واہ تارازہ بھی اما جب کہ نہ ہو وہ اس کے لیے مقارن وجود میں اے بے خدروں اکرم تو کل یوم لوادی بذالک ام سے آیا میں تیرے پاس آج باوجہ وعدہ کرنے میرے بذالک اس کے ساتھ کل فائل ایک کیے سمجھ آئیے فائل اکرم تو دا فائل بھی تو تے وعدے دا فائل بھی ہو یا متکلم ہوئیے اور دوواں دا فائل ایک کی آن والا بھی تے وعدے دا فائل دوواں دا ایک کے لیکن چونکہ زمانہ ایک نے آیا آج تے وعدہ سی کل اس واسطے وعدن ٹھیک نہیں ہے گا بلکہ لے وعدی سمجھ آگی جی چونکہ زمانہ تھے کہ نہیں اکرام ہور دینے تے وعدہ ہور دینے عزت کی میں نے تیری آج بوجہ میرے وعدے کرنے کے اس کے ساتھ کل گزشتہ کل میں تیرے نال کل وعدہ کیتا سی تو میرے کو کل آویں گا تیری میں عزت کروں گا تاں ہن تیری عزت کیتی میں تیرے نال کل وعدہ کیتا سی سنیں تے اے زمانہ ایک نہیں کہ ہے مفعول لہو دا زمانہ ہے گزشتہ کل تے فعل دا زمانہ ہے آج بعض شرط کی گئی ہیں یہ شرائط یہ شرطاں کیوں لائیں نے لام کے مقدر ہونے کے لیے اس لیے کہ یہ شرائط مشابہ کر دیتی ہیں مصدر کے پس تعلق پکڑتا ہے وہ فعل کے ساتھ بلا واسطہ جیسے تعلق پکڑنا مصدر کا برخلاف وہ صورت کے جب مختل ہو جائے کوئی شے سے اور اس لیے کہ اکثر افعال کی علتیں اسی طرح ہوتی ہیں لہذا فاب وجودہا یکون ظاہراً فی العلیات موافقاً لما ہوا فی الغالب پس استغنا ہو جائے گا اظہار لام سے برخلاف اگر شرطیں نہ پائی جائیں تو پھر اس وقت وہ علت والا معنی سمجھ نہیں آتا جب تک لام کو ظاہر نہیں کریں گے لام کو معنی ہو گیا ہے جلدی کرو شاباش بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُنْصَبُ کی اور منصوب ہوتا ہے مفعول فی عامل مضمر کے ساتھ مضمر کا معنی عامل مقدر کے ساتھ کب ہوتا ہے جب کہ قائم ہو کری میں سمجھے پچھلی گل کو رہے گی جب کہ قائم ہو کرینہ اس پر کرینہ ہو تو پھر جائز ہے جیسا کہ جس شخص نے کہا متا اصومو کب روزہ رکھوں میں نمی مثال ہے اس پوچھا کہ چاچا جی میں روزہ کیڑے دن رکھاں اس آکھیا یوم الجمعہ کیا یوم الجمعہ اصل عبارت ہے سم یوم الجمعہ کی سم یوم جمعہ اے مفعول لہو نہیں شروع ہویا مفعول فی دی باس رہندی ہو پڑھتے پہ ہیں تو سم یوم الجمعہ تو چونکہ کرینے سوال میں موجود ہے کون فعل سوم تو جواب بھی تو اسی کے ساتھ ہی ہونا ہے جی اور منصوب ہوتا ہے مفعول فی شریطاتی تفسیر پر کس پر شریطاتی تفسیر پر یعنی منصوب ہوتا ہے مفعول فی علی شریطاتی تفسیر جیسا کہ مفعول بھی ہوتا ہے منصوب سارے احکام میں ہن ضابطہ سنو ضابطہ یہ کب ہوگا علی شریطاتی تفسیر ضابطہ اس کا ہر ظرفیں کے بعد ان کے فعل ہو جو فعل مشتغل ہو ان سے اس کی ضمیر کے ساتھ یا اس کے اگر مسلط کیا جائے اس فعل کو خود اس ظرف پر یا اس کے مناسب کو تو وہ کیا کرے لا ناسبہ ہو تو اس کو کیا کرے گا نصب دے دے
ਹੁਣ ਆ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਹ ਬਿਤਰਤੀਬ ਉਵੇਂ ਮੁੱਢੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮਿਸਾਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਫੂਲ ਬਿਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਲਾਈਓ ਤੇ ਉਵੇਂ ਬਸ ਕੱਢੀ ਹੋ ਜੀ। ਮਸਲਨ ਯੌਮਲ ਜੁਮੁਆ ਤੇ ਸੁਮ ਤੋਫੀਏ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਯੌਮ ਹੈ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਦ ਨਸਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯੌਮਲ ਜੁਮੁਆ ਤੇ ਸੁਮ ਤੋਫੀਏ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਤਲਕ ਦੀ ਮਿਸਾਲ, ਯੌਮਲ ਜੁਮੁਆ ਤੇ ਅਕਲ ਤੋਫੀ ਗਦਾ ਤੇ ਹੀ, जुमे वाला दिन खाया मैंने जुमे वाले दिन की सुबह में, तो ये उसकी ज़मीर में मशगूल है। या यौमल जुमुआ ते नवाए तो फ़िस्सों में फ़ी लैलती ही, जुमे वाला दिन नियत की मैंने रोज़े की जुमे वाले दिन की रात में, पस जैज़ नसब, पस नसब। और मुख्तार है रफ़ा, क्या है मुख्तार है रफ़ा। ओ अगलियां मिसालां, यौमल जुमुआ ते सुम तो हो, क्या यौमल जुमुआ ते सुम तो हो, नसब मुख्तार है ते रफ़ा जायज़ जैज़ है, और जैज़ है ना रफ़ा मुख्तार है। यौमुल जुमुआ ते मुब्तदा खबर बनाना है ते नसब जैज़ है, और जायज़ है रफ़ा और मुख्तार है नसब किथे, मा यौमुल जुमुआ ते सुम तो हु की, मा यौमल जुमुआ ते सुम, ओ मुख्तार नसब है नाम, मा यौमल जुमुआ ते, ओ मा नाफिया के बाद आ गए और इस्तिफाम के बाद आ यौमल जुमुआ ते सुमता हु, इस्तिफाम में पूछ लिया है, और यौमल जुमुआ ते सुम हो माँ बाद तलब आ गया अमर, या यौमल जुमुआ ते लाता सुम हो ना हया आ गई, समझ आ रही जी। और सुम तो यौमल जुमुआ ते की, सुम तो यौमल जुमुआ ते व यौम सब ते साफर तो फी है, सुनी कि सुम तो यौमल व यौम सब ते साफर तो फी है, इत्थे की है भला, इत्थे नसब मुख्तार है क्योंकि मफूल फी बनाना है ते ये अतफ होवेगा फिर फेलिए दा फेलिए उत्ते, अगर मरफू पढ़िए ते फिर ये बन जाता इसमिया ते सुम तो यौमल जुमा फेलिया, इसमिया दा अतफ होवेगा फेलिए उत्ते। और इज़ा ओ शर्तिया, इज़ा यौमल जुमुआ ते साफर तफ़ी है फसुम हो, जब जी बे सफ़र करे तो जुमे वाले दिन तो पस रोज़ा रख तू उसका, तो यहाँ भी क्या नसब मुख्तार है जी, इन तो बाद फेल दा मकाम है, और है सो यौमल जुमुआ ते साफर तफ़ी है फसुम हो, दोनों अमर बराबर, यौमल जुमुआ ते सुम तोफ़ी है व यौम सब ते साफर तोफ़ी है। होना पहला जुमला है, पूरा जुमला इसमें है यौमुल जुमुआ ते सुम तोफ़ी है, जिंदी खबर जड़ी वो जुमला फेली है। हुण अगर अतफ डालिए खबर ते फिर इन्हू मनसूब पढ़ना है, तो जो अतफ पाइए पूरे ते तो फिर इन्हू मरफू पढ़ना, क्योंकि इसमें अतफ इसमियत है। और वाजब नसब फी नहवे इन यौमल जुमुआ ते सामा फी ज़ैदुन सुमतुहु, अगर जुमे वाले दिन को रोज़ा रखा उसमें जैद ने तो मैं भी रोज़ा रखूँगा उसका, ये इन शर्तिया है। इस तो बाद नसब वाजिब है ताकि बे फेल होते आवे, किस ते आवे, क्योंकि शर्तिया शर्त फेल होती है, और हल्ला भी किस पर आता है, फेल पर, इसलिए हल्ला यौमल जुमुआ ते सुमतहु, क्यों नहीं जुमे के दिन का रोज़ा रखेगा तू, कुछ समझ आई गल दी। ऐ सारी मिसाल आ गई किंदियां, मफूल फी की माउज मेरा की, बिस्मिल्लाह मफूल लहू, कौन जी, अल मफूल लहू यानी मनसूबात से मफूल लहू है जी।
اے بھی ترکیب دسی نا بھئی یہ مبتدا ہے تو خبر مقدم محذوف کیڑی من المنصوبات یا اے خبری ھذا بیان المفعول لہ او ان دی ترکیب دسی نا بھی یہ ترکیب کی ہے بار بار دس دینے بھی یا اے مبتدا ہے تو خبر مقدم یا اے خبر تو مبتدا مقدر تعریف جی ہوا ما یعنی مفعول لہ نام ہوتا ہے اس شے کا کہ کیا جائے لأجلہ ہی اس کے لیے کیا جائے اس کے لیے اے اس کے لیے کے دو مطلب ہیں اس کے لیے اہل قصد تحصیل ہی وہ عدم معدوم سے تے ان وجود چ لیانے واسطے فعل کیتا جی میں کٹیا ادب آ جائے یا بسبب اس کے وجود کے کہ حضرت پہلو سان دے اس واسطے فعل واقع ہو گیا او قعود جبن پہلوں سے اور اس میں نال اعتراضی مثالاں اور اس میں اعتراض ہے ان اسماء سے کہ نہیں کیا گیا فعل اس کے لیے جیسا کہ باقی مفاعیل ہیں باقی مفاعیل کے لیے فعل نہیں ہوتا اچھا جی کہ وہ نام ہے اس شے کا کہ کیا جائے اس کے لیے کون فعل مذکور مراد فعل سے کیا ہے نہ کہ تاکہ شامل ہو جائے یہ فعل کیڑا فعل حدث فعل کو بھی فعل مصطلح کو بھی شامل ہو جائے اور اسم فاعل اور اسم مفعول اور مصدر کو بھی شامل ہو جائے سنیں اس میں اعتراض ہے اس سے کہ جس نہ ہو فعل اس کا مذکور بھئی او علت ہووے لیکن فعل مذکور کوئی نہ ہو مثلا آجابنی التادیب تعجب میں ڈالا ہے مجھے ادب سکھانے نے کرہ تو تادیب ناپسند کیا میں نے تادیب کو اے ان تادیب اپنے مقام دے مفعول ہو تو بن سکتا ہے لیکن ایتھے فعل مذکور دا نہیں ہے ان دی وجہ تو نہیں ہے سنیں اس کے اے تعجب تادیب کے لیے نہیں ہوا کراہت تادیب کے لیے نہیں ہے اس لیے کہ تادیب فعل تو ہے کہ جس کے لیے کوئی فعل مذکور ہوگا ضرب وغیرہ شتم لیکن یہاں اس کا ذکر نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کیا ہو تادیب حاصل ہوئی ہو اور شتم لہذا اب یہ آجابنی تادیبوں میں تادیب کرے تو تادیبہ میں تادیب پہلے میں فاعل ہے دوسرے میں مفعول ہے بھی آخنا یار مفعول بھی ہے مفعول لاؤ نہیں ہے مطابقی مثال جیسے ضربتہ تادیباً یہ مثال ہے اس مفعول لہو کی کہ کیا گیا فعل مذکور اس کو حاصل کرنے کے قصد کے لیے اس کو حاصل کرنے کے قصد کے لیے کیا اور قعدت عن الحرب جبناً یہ مثال ہے لما اس مفعول لہو کی کہ کیا گیا فعل مذکور اس کے وجود کے سبب سے نہ کہ اس کو حاصل کرنے کے قصد اور بزدلی تو پہلوں سی کے توجہ جی اب چونکہ دو معنی کیے نا تو وہ سوال کا جواب دو مثالاں کیوں دیتی ہیں کافیہ تو بڑا کٹ کٹ کے بھی جی اور میری بولی ویسے تو لفظ بھی کافیے میں مقصود اختصار ہے کافیے میں مقصود اختصار ہے ساری پنجابی بڑا سواد دیندہ ہے کافیہ سارا کٹ کٹ کے بھی جی جی چلو جی اور اسی لیے لائے ہیں دو مثالیں اشارہ کرنے کے لیے مفعول لہو کی دو قسموں کی طرف سنیں نو اول وہ مفعول لہو کہ ہوتا ہے مفعول لہو علت کس کے لیے کیا مطلب علت غائی کنوں آندے نے یعنی سبب باعث فعل پر خارج میں اے دماغ چ شے پہلوں ہوندی ہے تے پھر آکھی دا کی کر بیا فعل کر تاکہ وہ کام ہو جائے جی سمجھ آئی نا جی اے جی میں بھی اے کارپٹ سی تے اگاں پیچھے تلکدا سی تے اے دماغ وچ پہلوں آیا بے نو کوکے لگن تے خارج وچ لگ گئے نے جی یعنی سبب باعث کس پر فعل پر خارج میں جیسا کہ ضربتہ تادیباً اور نو ثانی وہ ہے کہ نہ ہو مفعول لہو کیڑی شے فعل کے لیے خارج میں بلکہ کیا ہو فعل کے وجود کے لیے جیسا کہ تیرے قول میں قعدت عن الحرب کیونکہ قعود نہیں ہے سبب کس کا بلکہ جبن علت مؤثرہ ہے قعود کے حاصل ہونے میں
اے بیٹھا تائیں بزدلی ایسی جی خلاف ہے واسطے ابو اسحاق زجاج کے کس کے ابو اسحاق زجاج او ویکھو لکھا جی امام ابراہیم بن سری بن سہل ابو اسحاق زجاج نحوی 311 وچ فوت ہوئے نے رحمہ اللہ تعالی تو کیونکہ ان کے نزدیک مفعول لو مصدر ہے یعنی مفعول لو زجاج کے نزدیک کی شے وے مصدر مصدر ہے یعنی مفعول مطلق ہے لیکن ہے کہ من غیر لفظ الفعل وہ کہتے ہیں ضربن تے تعدیبن دونوں مثالوں میں اس لیے پہلے بچ نا جی تعدیبن دوجے بچ او کی جبنن یہ ان مثالوں میں مفعول مطلق ہے تقدیر ہے ضربتہ ضربن و دبتہ تعدیبن جبن تو عن القعود ان فی القعود عن الحرب جبنن انج بنایا نے اور یہ وجہ کی منقم نال جوڑ دیتا آخر کوئی تعلق ہونا چاہیے جی وہ آندھے نے کہ بھئی وجہ اس دی کی ہے وجہ اس لیے کہ مفعول لہو علت ہے مصدر کی کس کی مصدر کی علت مصدر وہ جڑا ضربتوں وچ ضرب ہے اون دی علت مفعول لہو نہیں او قعدتوں وچ قعود دی علت جبن نہیں پلا ہوئے کہ اس لیے کہ مفعول لہو علت ہوتا ہے کس کی مصدر وہ جڑا فعل وچ لہذا قائم کیا گیا مصدر کو جیسا کہ قائم کیا جاتا ہے مصدر کے آلے کو مصدر کی جگہ میں دیکھو جی میں آکھیدہ ہے ضربتہ صوتاً حالانکہ ہے ضربتہ ضرباً بالصوت مارا میں نے اس کو مارنا ڈنڈے کے ساتھ تے جڑا ضرب دا آلہ سی نا انہوں مفعول مطلق دا قائم مقام بنا کے تے کیا کہ ضربہ صوتاً انجو لیکن قول زجاج کا ضعیف ہے اس لیے کہ وہ شے جو سمجھی گئی ہے اس کلام سے عربوں کے نزدیک وہ علیت ہے کیا ہے علیت ہے اور اس پر کے ذکر کیا اس کو زجاج نے معنی مصدری سے اس سے علت والا معنی سمجھ نہیں آتا کیونکہ مفعول لو علت نہیں ہوتا مفعول لو تاکید ہوتا ہے مفعول نہ ہوتا ہے یا مفعول مطلق عدد ہوتا ہے ہوتا ہے تین قسم مفعول مطلق تاکیدی نوعی عددی اندے وہ جلت والا معنی کوئی نہیں کیا ہے بے مفعول لو میں دلت والا معنی ہوتا ہے اے بجائے جی سنیں جی کہ کوئی نہیں سنیں ایک منٹ بسم اللہ یہ اللہ ایک اور مسئلہ لکھا ہے علامہ جرمی کے نزدیک مفعول لہو جو ہے نا وہ حال بنتا ہے لہذا اس کا نکرہ ہونا لازم ہے جی جتنے مفعول لہو ہیں وہ کہتے ہیں یہ سارے حال ہیں یہ سارے حال ہیں تو پھر جو حال مشتقی ہوتا ہے تو مصدروں کو مشتقی کے معنی میں کریں گے بابے نے جو مرضی کریں تسی پوچھ سکتے ہو انہوں نے اچھا جی اور شرط مفعول لہو کے منصوب ہونے کی تقدیر لام ہے کیا شے ہے تقدیر لام ہے جی توجہ کریں جی اس لیے کہ لام اگر ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لام اگر ہو کیا ملفوظ جی جی تو لازم آئے گی جار اور نہ ہوگی لام مقدر اور اگر نہ ہو بالکل لام مقدرہ تو پھر علیت والا معنی سمجھ ہی نہیں آئے گا جو کہ شرط کیا گیا کس میں مفعول لہو میں اے شاباش باقی یہ مصنف کے اختیار پر ہے جیسا کہ مفعول فی میں بھی ان کے نزدیک لہذا ضربت للتعدیب کی ضربت للتعدیب جی میں جلست فی المسجد ابن عجب کے نزدیک المسجد فی المسجد میں مفعول فی ہے صرف یہ کہ منصوب نہیں ہے ایتھے بھی ایویں ہے اے ضربت للتعدیب جڑا ہے یہ مفعول لہو ہے ابن عجب رحمہ اللہ کے نزدیک کیونکہ تعریف سچی آ رہی منصوب نہیں ہے منصوب ہونے کی شرط تقدیر لام ہے مفعول لہو ہونے کی شرط نہیں ہے جی اور غیر منصوب ہے کیوں کہ اس کی شرط کوئی نہیں کیڑی تقدیر لام باقی جمہوروں کے نزدیک یہ للتعدیب مفعول لہو نہیں اور نہ ہی اس کا وہ نام رکھتے ہیں کیا مفعول لہو وہ اس کو جار مجرور کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ ابن عجب کے نزدیک مفعول فی
لام مقدر ہو تب بھی مفعول فی، لام ملفوظ لام نہ فی مقدر ہو تب بھی مفعول فی ملفوظ ہو، تب بھی مفعول فی، صرف یہ کہ منصوب تب ہوگا جب تقدیر فی ہے، اور مفعول لہو جو علت بنے فعل مذکور کی، لام مذکور ہو لام مقدر ہو مفعول لہو ہے، منصوب تب ہوگا جب لام مقدر ہوگا، تو جمہوروں کے نزدیک جب فی اور لام ظاہر ہوں گے تو اس کا نام جار مجرور، مفعول بھی غیر صریح۔ توجہ جی، اور محض جائز ہے حذف اس کا، محض یعنی لام کی تقدیر کس میں؟ مفعول لہو میں، دو شرطوں کے ساتھ ہوگی، ایک یہ ہے کہ مفعول لہو فعل ہو یعنی حدث ہو فعل معلل بے کے فاعل کی، یعنی مفعول لہو کی، جی جی یعنی مفعول لہو بائیں طور، یعنی مفعول لہو بائیں طور کے ہو مفعول لہو کا فاعل جی، اور فعل مذکور کا فاعل کیا ہو؟ متحد، ایک کو بھی ہن سمجھ آئے جی بے مطلب جی خلاصہ یہ ہے کہ مفعول لہو اور فعل مذکور کا مولوی جی دونوں کا فاعل متحد ہو، اے شرط او کتاب ذرا عبارت ہو کی پھر ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرنامہ جو ہے جی، پس جیسا کہ یہ بات کہ ضرب مثال مذکور میں ہو ضرب تو ہو تعدیباً، یہ ضرب جڑی ہے یہ فعل ہے کس کا؟ متکلم کا، اسی طرح تعدیب بھی فعل ہے کس کا؟ متکلم کا، ہے شاباش۔ اعتراضی مثال برخلاف ہو صورت کے جب کہ ہو مفعول لہو فعل کس کا؟ فاعل مذکور کے غیر کا، جیسے جے تو لے کرام کا یا جے تو اکرام کا اجاز، آیا میں تیرے پاس بوجہ عزت کرنے تیرے میری، ہن جے تو دا فاعل ہو رے اکرام دا فاعل ہو رے، پس نہیں حذف کی گئی اس میں لام، اس واسطے لام ظاہر کرنی ہے، کی کرنی ہے؟ ظاہر کرنا ہے، اچھا جی، ایک قید اور مقید کیا گیا مفعول لہو کو بے قولی فعلن کے ساتھ، بھی وہ مفعول لہو کی ہوئے فعل ہوئے مصدر ہوئے، اس لیے کہ اگر عین ہوا تو تب بھی لام حذف، جیسے جے تو کا اچھی بولو سامعین، ہاں، اور محض فرمایا ہے معلل بے، اشارہ کیا ہے اس بات کی طرف کہ مفعول لہو علت غائی ہوتا ہے یا علت موجدہ ہوتا ہے کس کے لیے؟ مذکور کے لیے، جو اس سے پہلے مذکور ہے، اور جو اس سے پہلے مذکور ہے، اس لیے کہ مجیع فعل متکلم ہے اور اکرام فعل مخاطب ہے، یہ بکھرے بکھرے ہو گئے جی، تمام بس سے آکھیں جی، اور شرط ثانی لام کے حذف کے لیے یہ کہ ہو مفعول لہو کیڑی شے، مقارن لہو، کس کے لیے؟ فعل کے، کیڑی شے میں؟ وجود میں اندر نال ہو گئی، بائیں طور انہوں سنیا جی تصویرو بائیں طور کے مفعول لہو کا زمانہ اور فعل معلل بے کا زمانہ کیا ہو؟ کس میں؟ فعل بھی وجود چاہے تے حضرت نے بھی نال ہون یا ہون آ جان تے یا پہلو نے تے نال بھی ہیں، پس اگر ہو زمانہ فعل کا اور زمانہ کس کا مفعول لہو کا، مختلف تو اس وقت واجب ہے کیڑی شہدہ، لام، ہاں جیسے اکرم تو کل یوم لے وادی بذال کام سے، سنیو گل، اچھا جی سوال ہے لام دے تقدیر واسطے دو شرطاں کیوں لائیاں نے؟ بعض شرط کی گئی ہے لام کے حذف کے لیے مفعول لہو کے منصوب ہونے کے لیے، ہاذان شرطان، تاکہ حاصل ہو جائے مفعول لہو کے لیے مشابت کس کے ساتھ؟ مفعول مطلق کے ساتھ، کیونکہ مفعول لہو فعل ہو گیا کس کا؟ فعل مذکور کے فاعل کا، اور مفعول لہو مقارن ہو گیا اپنے عامل، وہ فعل عامل نہیں گا ہوندا، نسب کنے دیتی انہوں؟ فعل نے، تو مقارن ہو گیا اپنے عامل کے وجود میں، لہذا اب تعلق پکڑے گا فعل کے ساتھ بلا واسطہ، جیسا کہ تعلق پکڑتا ہے مفعول مطلق فعل کے ساتھ بلا واسطہ۔ پھر سمجھو یار یہ دو شرطیں اس لیے ہیں کہ ان کی وجہ سے مفعول لہو کو مشابت ہو جاتی ہے مفعول مطلق کے ساتھ۔ وہ کیڑی مشابت ہے کہ مفعول مطلق جو ہے وہ بھی فعل مذکور کا، وہ فعل مذکور کی مصدر ہوتا ہے کہ کوئی نہیں ہوتا، اور فعل مذکور کے ساتھ مقارن ہوتا ہے۔ اب مفعول لہو جو ہے
جس طرح مفعول مطلق کا فاعل وہی ہوتا ہے جو فعل مذکور کا فاعل ہے، اور مفعول مطلق ضرب تو ضربن وچ ضرب دا فاعل کون ہے؟ تو تے ضرب تو وچ فاعل کون ہے؟ تو دوواں دا ایک فاعل نہیں تے دوویں اکٹھے نہیں ہوئے جی کہ ضرب تو والی ضرب پہلے تے ضربن والی ضرب کل ہوئی ہے، اکٹھے ہوئے اکٹھی نہیں، جی فاعل بھی دوواں دا ایک ہے، زمانہ بھی ایک ہے۔ ایتھے جدوں فاعل بھی ایک ہویا تے مولوی جی زمانہ بھی ایک ہویا تے مشابہت بنی کہ نہیں؟ جی کہندے نال مفعول مطلق نا تو مفعول مطلق کو تو فعل بلا واسطہ نصب دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ اس لیے یہاں بھی اب مفعول لہو فعل کے ساتھ جڑ جائے گا، لہذا اس سے نصب حاصل کر لے گا۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ مفعول مطلق وچ دو چیزاں نے، اون دا فاعل تے فعل مذکور دا فاعل ایک ہوندا ہے تے مفعول مطلق دا تے فعل مذکور دا زمانہ بھی ایک ہوندا ہے، تے ایو دو چیزاں تے تو پائیاں گئیاں کندے وچ؟ مفعول لہو وچ اب مشابہت پائی گی، کیا پائی گی؟ اور بعض اختلّہ جب مختل ہوگی کوئی شے ان دونوں سے تو نہ ہوگی مشابہت مفعول لہو کی کس کے ساتھ؟ مصدر کے ساتھ، اور نہیں جائز لام کا حذف، لہذا معلوم ہو گیا من قولی یجوزوں سے یہ کہ جائز ہے اس بات لام ما حصول شرطین جیسا کہ جائز ہے حذف ان کا، شرطاں پائیاں جاننا تے یجوز ہو آکھیا یاجب ہو نہیں آکھیا، شرطاں پائیاں جان، ضربتہ تعدیب بن بھی ٹھیک جے تے ضربتہ للتعدیب بھی ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی جی؟ شرطاں ہون تے یاجب ہو نہیں حذف لام بلکہ یجوز ہو، لام حذف کریں تب بھی جائز ہے، لام ذکر کریں تب بھی جائز ہے، لیکن نصب تب ہوگی جب لام مقدر ہوگا، لام مقدر ہوگا۔ سمجھ آ گئے جی مسئلہ؟